السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے بات کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت ڈرامے کی، جس کا نام ہے میم سے محبت، جس کو آپ بھی بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پسندیدگی آپ کے میسیجز سے اور پتہ چلتی رہتی ہے۔ ایک کی کہانی بہت ہی ایک اچھے انداز میں لکھی گئی ہے اور اداکاروں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے اس میں، اور ٹریجڈی اور کامیڈی کا امتزاج ہے یہ، اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے۔ رائٹر نے اس ڈرامے کو بالکل بھی ایک ہیوی ڈرامہ نہیں بننے دیا ہے، بلکہ بڑے نارمل انداز میں جب بھی کہانی جو ہے وہ اگر سیڈ ہونے لگتی ہے تو اس میں تھوڑا سا مزاح کا ٹچ دے دیا جاتا ہے۔ اور آج کل کے ٹینشن کے دور میں یہ اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا ہنسنے کا موقع بھی ملتا ہے اور تھوڑا ریلیکس ہونے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں میم سے محبت کے اس قسط کی اور آنے والی قسط کی بھی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آگے آنے والی قسطوں میں کیا ہونے والا ہے۔ جی ہاں، آج سارے راز کھولیں گے اور ساری یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مزے کی کہانی ہے جو کہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم اس میں تبصرہ کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی کمنٹ کر کے اور اپنی رائے دے کر ہمیں۔ تو جب جیسے ہی شارق جو تھے وہ جو ایک دم سے غائب ہو گیا، اور بارات کا انتظار ہو رہا تھا شادی ہال میں، اور بارات بہت لیٹ ہو گئی، مہمان بھی پوچھ رہے تھے بار بار، سب کے لیے بہت پریشانی تھی، سب ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اچانک سے پھر جب روشی کی والدہ کی بات ہوتی ہے شارق کے گھر پر، تو اس کی فون اٹینڈ کرتی ہیں، اور وہ ان کو بتا دیتی ہیں کہ شارق کا تو کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ لاپتہ ہے، اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اور بھابھی بہت پریشان ہیں اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہاسپٹلوں میں پتہ کریں یا پھر ہم پولیس اسٹیشن جائیں اور رپورٹ کروائیں۔ ماں بھی سن کے پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سب کو جب یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور شارق تو مل نہیں رہا ہے، تو اس لیے بارات نہیں آ سکتی۔ تو دادا جان نے ایک بڑا ہی مزے کا ٹرن دیا، اور ان کی طبیعت ایک دم سے خراب ہو گئی، اور انہوں نے اشارہ دے دیا کہ وہ فوراً ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہ جا کے طلحہ کے کندھے کے ساتھ جا کے وہ لگ گئے، اور ان کی طبیعت جو تھی وہ کافی بگڑ گئی۔ سب بہت پریشان ہوئے، لیکن اسی میں پھر یہ سوچا گیا کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے، لیکن وہ ایک دم سے ذرا سا بہتر محسوس کرنے لگے، اور ساتھ ہی وہ دکھی تھے کہ میری روشی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے، اس کی بارات کیوں نہیں آ رہی۔ اور پھر انہوں نے آنن فانن یہ فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے طلحہ سے کہا کہ تم میری روشی سے شادی کر لو۔ سب بہت حیران تھے، پریشان تھے، والد صاحب بھی کہ نہیں وہ آ جائے گا، شارق آ جائے گا، اس کا پتہ نہیں ہے، اس کی شادی تو شارق سے ہی ہوگی، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں، کیوں ایسے بکھلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو اور یہ میری آخری خواہش ہے اور یہ پوری کرو۔ اور پھر جناب اسی افراتفری میں شادی ہو جاتی ہے طلحہ کے ساتھ، اور جو کہ طلحہ اور اس کے والد اور معید جو کہ شادی اٹینڈ کرنے آتے ہیں، وہ دلہن کو بیاہ کر گھر لے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال بن گئی مزے کی۔ اور پھر راستے میں جو طلحہ کے والد ہیں وہ فون کرتے ہیں اپنے گھر پر، اور ملازم سے کہتے ہیں کہ سارے گھر کی لائٹیں آن کر دو، اور مجھے پھول چاہیے بہت سارے، اور پتیاں بھی چاہیے، کیونکہ ہم تمہارے صاحب طلحہ کی دلہن لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے۔ معید جو ہے وہ بڑا اچھل کے پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور کر رہا ہے، اور دلہن کو بڑے پیار کے ساتھ گھر میں لایا جاتا ہے۔ اور ادھر جب باقی سب گھر والے، روشی کے گھر والے سب پریشان ہیں کہ دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو صبح ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، تو ایک دم سے دادا جان جو ہے وہ حشاش بشاش اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، اور بڑے مزے سے ٹہلتے نیچے آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کون جائے گا ہے ہسپتال، جو بیمار ہے وہی جائے گا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور سب حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لاؤ بھائی، روشی کے اس کے لیے ہم نے اتنا مزے کا کھانا بنوایا تھا، وہ کہاں گیا سارا، لاؤ کھانا کھاتے ہیں، گرم کر کے لاؤ بھائی جلدی سے کھانا۔ اور پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے مزے سے جناب وہ کھانا انجوائے کر رہے ہیں، اور سب حیران ہیں، ان کو دیکھ کے پریشان ہیں۔ اور روشی کو بھی خیال آتا ہے، تو وہ
फ़ون کر کے پوچھتی ہے کہ دادا جان کو تم لوگ ہاسپٹل لے کے گئے تھے، ان کا کیا حال ہے؟ تو ماہین کہتی ہے کہ وہ بیمار ہوتے تو ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے نا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور تمہارے شادی کا کھانا انجوائے کر رہے ہیں۔ اور ادھر جب روشی رخصت ہو کر آتی ہے تو موہت بہت خوش ہے اور والد صاحب بھی بہت خوش ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں موہت سے کہ چلو اب تم بھی چل کے ریسٹ کرو اور روشی کو بھی ریسٹ کرنے دو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد روشی جو ہے وہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ طلحہ روم میں آ رہا ہے تو وہ جلدی جلدی اپنے جو زیور جو ہے وہ اتارنے لگ جاتی ہے اور بڑا غصے اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے۔ تو طلحہ بڑے نارمل انداز میں مسکراتا ہوا اندر آتا ہے اور آ کے اس کو کہتا ہے کہ شادی مبارک ہو مسز طلحہ۔ تو کہتی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ کہتا ہے تو پھر تم نے خود ہی تو سب لوگوں کے سامنے ہاں کی تھی۔ تو کہتی ہے کہ دادا جان کی پوزیشن ایسی تھی، انہوں نے مجھے کوئی چوائس چھوڑی نہیں اور مجھے ہاں کرنی پڑی۔ اور پھر اسے کہتی ہے کہ تم تو مجبور نہیں تھے، آپ نے کیوں کی شادی، آپ انکار کر دیتے۔ وہ کہتا ہے میں کیوں انکار کرتا، میں تو شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر اب پتہ چلے گا ہمیں کہ اس سب کے پیچھے یہ راز کیا تھا۔ دادا جان اور طلحہ نے مل کے جو یہ ایک پلان بنایا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پلان انہوں نے مل کے بنایا ہے اور انہوں نے ہی شارق کو کہیں غائب کر دیا ہے تاکہ وہ وہاں گھر پر نہ پہنچ سکے۔ اور چونکہ دادا جان بھی اس کی پسندیدگی کو جان گئے تھے اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ روشی کی خاموشی دیکھ کر اور کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، اور جب انہیں یہ اندازہ تھا کہ طلحہ کے فیملی کے ساتھ وہ بہت اچھے وہ خوش رہتی ہے اور ان کے ساتھ پیار سے رہتی ہے، تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ شادی اس کی طلحہ سے ہی کروائیں گے۔ اور اس طرح سے اب شادی تو ہو گئی ہے، لیکن کیا شارق جو ہے وہ جب واپس آئے گا تو کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ کیونکہ یہ تو اب اس پہ دوسرا وار ہو گیا ہے۔ پہلے بھی اس پہ ایک دفعہ روشی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور طلحہ نے اسے سزا دلوائی تھی اور اسے بہت ڈانٹا تھا، اس کی جاب بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو اب بھی یہ معاملہ ہوا ہے اور اب تو یہ کہ روشی جو ہے وہ اس کے دشمن کے ساتھ بیائی گئی ہے، تو کیا شارق خاموش بیٹھے گا؟ بلکہ وہ انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اب طلحہ جو کہ جس کو پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں واقعی وہ روشی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، موہت کی محبت دیکھ کے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ موہت کو اتنا اچھا پیار سے رکھتی ہے، اس کا اتنا خیال رکھتی ہے تو ان کی شادی ہونی چاہیے۔ تو اب یہی ہوگا کہ روشی کچھ دیر تو ذرا ایٹیٹیوڈ دکھائے گی، اور لیکن اسے موہت کی وجہ سے اور موہت کے دادا کی وجہ سے اسے اب اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ طلحہ جو ہے وہ بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کرے گا اور اسے بتائے گا کہ ہاں وہ تو اسے پسند کرتا تھا، لیکن صرف وہ اس وجہ سے کہ موہت کی وجہ سے اسے باؤنڈ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اسے شادی کر لے۔ تو بڑے ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں ساری کہانی جو ہے وہ بنی گئی ہے اور اچھے انداز میں پیش کی جا رہی ہے۔ انجوائے کرتے رہیں، خوش رہیں اور ہمیں بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی، اور آپ کو آئندہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ہمارا جو خیال ہے کہ آگے چل کے یہ کہانی کیا ہوگی، کیسے ہوگی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کی رائے ہمیں انتظار رہے گا، ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ میم سے محبت۔